ناظرین، میں ذکی الرحمان آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن میں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کافی ہفتوں سے ایک ٹاپک لے کر چل رہے ہیں، اور وہ ماحولیات میں جو تغیر اور تبدل آ رہے ہیں اس کی وجہ سے انسان کی زندگی پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بے حس ہو چکا ہے. اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. پھر کووڈ کے آنے کی وجہ سے تھوڑا وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے. لوگوں کو یہ بھی پتہ لگا کہ ہمارے گھر میں درخت کا ہونا بھی ضروری ہے، آکسیجن کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ پہلے تو گھروں میں بیٹھتے نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا ہونا چاہیے. اب وہ جب گھر میں بیٹھنے لگے ہیں تو انہوں نے کہا یار یہاں پہ تو ادھر پودا ہونا چاہیے، یہاں پہ بیل ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں بکری ہوا کرتی تھی جو دودھ دیتی تھی، ہم چائے اس سے بناتے تھے. ہمارے گھر میں دیسی انڈے ہوا کرتے تھے کیونکہ مرغیاں ہوا کرتی تھی. اب انہیں یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں. سو آئی تھنک دس از بلیسنگ ان ڈسگائز. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو جلدی ختم کرے. لیکن ایک چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت احساس ہونے لگا ہے کہ ساتھ رہنے میں جو مزہ ہے وہ الگ رہنے میں نہیں ہے. ایک چیز اتفاق سب سے بڑی برکت ہے، دوسری اور صفائی نصف ایمان ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آج میرے پارٹیسپنٹس ہیں جی بہت آپ کے جانے پہچانے جی، ہر ہمارے چینل پہ آتے ہیں. اسپیشلی آپ نے لبیک یا رمضان میں دیکھا ہوگا انہیں تھرو آؤٹ. اس کے علاوہ K2 پہ بھی آتے ہیں. مفتی عبدالرحمان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے سر؟ اس کے بعد جی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زیغم حسن صاحب، پروفیسر ہیں جی. السلام علیکم زیغم بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور میرے بڑے قریبی اب تو بن چکے ہیں کیونکہ بہت سے پروگرامز میں میرے ساتھ آ چکے ہیں، اور بڑے اچھے انسان ہیں. سب سے بڑی کوالٹی یہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آدمی ایک اچھا انسان. جوزف جان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. شروعات اسی سے کرتے ہیں. اچھا ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے، پھر بھی ہم برے کام جو ہیں وہ کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مانا بس خیر ہے کوئی نہیں. اچھا جو اچھا کام کرتا ہے اس پہ لوگ ہنستے ہیں. اس سے پہلے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی. آپ اگر ہر وقت صاف ستھرے کپڑے اور سارے بٹن واسکٹ کے بند کر کے رکھیں گے نا تو آپ کی فیملی کوئی نہ کوئی ایسے بندہ ہوگا یار اس کو دیکھے یار، جب بھی دیکھتے ہو تو یو نو دس کائنڈ. آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کہیں کہ بیٹا آپ نے درخت لگانا ہے، وہ درخت لگا رہا ہوگا، اس کے دوست وہاں سے گزر رہے ہوں گے، اس پہ ہنس رہے ہوں گے یار یہ تم کیا کر رہے ہو. یو نو اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از دا بیسٹ آف جو عمل ہے. کیا کہیں گے مفتی صاحب آپ اس میں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ذکی الرحمان صاحب شکر گزار ہوں آپ کا کہ بہت اہم مسئلے پہ آج تھینک یو سر آپ نے ہمیں دعوت دی، اور پینل میں بہت اچھے لوگ ہیں. جوزف صاحب اور ہمارے پروفیسر صاحب بھی بات کریں گے. میں کہتا ہوں کہ آج کی جدید دنیا جو گلوبلائزیشن کی ایک نئی دنیا بن چکی ہے اور پوری دنیا ایک ورلڈ وائڈ ویب میں تبدیل ہو گئی ہے. اس میں اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو اس میں انسانیت کا جو معراج انسانیت ہے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ انسان اگر ہوگا تو یہ سب چیزیں ہوگی، اگر انسان نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم انسانیت کو کھو چکے ہیں، ہیومنزم کو کھو چکے ہیں، ہیومینٹی کو کھو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ داور حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نام اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے. میرے نام اعمال میں انسانیت کے لیے کیا ہے اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ غور و خوض کرنا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم نے بات کرنی ہے. اسلامی تناظر میں آپ نے مجھ سے اگر پوچھے تو اسلامک آئیڈیالوجی میں آپ دیکھیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ انسانیت کی دی. جب آپ کے پاس لوگ آئے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ جو الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، دو بنیادی باتیں ہیں کہ خوف سے نجات انسانیت کے لیے اور بھوک سے چھٹکارا ملے انسانیت کو. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم انسانیت، اور پھر انسانیت اگر ہوگی، نیچر اور انسان کا آپس میں ایک جوڑ ہے، لازم و ملزوم ہے، ایک ربط ہے اس کا، اس کی روٹس آپس میں ملی ہوئے. اگر نیچر کو خراب کریں گے، اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے جو فضا بنائی ہے، جو ہوا بنائی ہے، یہ چرند پرند، یہ بہار، یہ خزاں، یہ پانی، یہ ہمارے لیے بنایا گیا. ہم اگر اس کو خراب کریں گے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر
बिमा कसबत ऐदिन नास, के फरमाते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जमीन तामीर की, उस पे परिंदे और चरिंद और ये चीजें, लेकिन तुमने उसको खराब करने की सूझी, लिहाजा जो उसको खराब करेगा नेचर उससे बदला लेता है। आप देखिए कंटेमिनेटेड वाटर जो है, ये हमारा फुजला जो पानी में जाता है, फिर वो पानी अंदर जाता है, फिर उसे हेपेटाइटिस और जिगर की खराबी हम खुद कर रहे हैं। फरमाए वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने तो ये बहुत बेहतरीन बनाया था, तुमने खुद खराब किया है, लिहाजा उसकी रिएक्शन में फिर तुम पे हो रहा है और तुम तबाही हो रही है। ये तबाही तब खत्म होंगी जब हम इंसानियत का सोचेंगे, हम ग्लोबल विलेज की तामीर का सोचेंगे। ज़कीर रहमान साहब, आई एम वेरी सॉरी टू से कि हम तखरीब का सोच रहे हैं। आप देखिए जहाँ पे लिखा होता है कि कूड़ा न फेंके, नस्वार फेंकना मना है, जाके वहीं पे नस्वार फेंके। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी जगह को आलूदा करते हैं, गंदा करते हैं। इस्लाम ने तो कहा है कि नज़्ज़िफ़ू अफ़नानकुम, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए उस वक्त। फरमाया अपने इर्द गिर्द माहौल को बहुत साफ रखो, वला तकूनु कल यहूद, और यहूदियों की तरह गंदे काम न किया करो। आज देखिए इस हदीस पे यहूदियों ने तो अमल किया है, यहूदी के ममालिक देखिए कितने साफ है, हमारी हदीस हमारी है और हमारे कितने हम गंद फैला रहे हैं। अच्छा, ये फुजला जो हम कर रहे हैं, अच्छा गाड़ियों का धुआं देखे, ओजोन लेयर को हम तबाह कर रहे हैं खुद ही। अब ओजोन लेयर मुतासिर होगी तो नीचे उसका रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल उसका स्किन पे और कैंसर और तो लिहाजा हमें चाहिए कि तखरीब की इस दुनिया से निकल आए, तामीर की जान को आबाद करे। मैं उस दिन जोसेफ जॉन साहब बैठे हुए थे प्रोग्राम में, तो मैंने एक बात की, मैंने कहा जन्नत में फूल फल पौधे पानी यही होता है ना सर, बिल्कुल खूबसूरती। अल्लाह नाराज हुआ, उसने निकाल दिया वहां से। बिल्कुल। अच्छा, जमीन में भी हमारे लिए ये चीजें बनाई, फल फूल दरख्त पौधे परिंदे खूबसूरत चीजें, हमने उसको जहन्नुम बना दिया। अब अगर यहां से निकाले तो कहां जाएंगे? मैं तो ये सोच रहा हूं सर कि अल्लाह ने कहा जाओ मुझे राजी करो। अच्छा, अगर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर अल्लाह राजी ना हुआ और किसी और प्लेनेट पे फेंक दिया और वो जहन्नुम की तरह हुआ, तो फिर क्या करेंगे? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को निकाला तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा सर? रब्बना ज़लमना अनफुसना वल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बहुत जुल्म किया अपने आप पे, खसारे में है, बिल्कुल। सो आई थिंक, अच्छा दूसरी बात ज़िक्र रहमान साहब बात कर रहे हैं, फिर बाकी पार्टिसिपेंट की, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक ने तख्लीक का जो उन्सर हम में डाला, खालिक ने, वो यही था कि हम क्या तामीर करें, गुलो गुलजार बनाए दुनिया से, हमें मादा अता किया। सही, तुराता फरीदी चरागा फरीदम। एक बार कहते तुमने तो रात बनाई या अल्लाह, लेकिन मुझे तामीर इंसानियत के लिए, तखरीब नहीं तामीर, मुझे एक मुनव्वर चराग बनाने की जुस्तजू और उसकी हिम्मत और उसकी तख्लीकारी का मादा मुझ में डाला। इंसान अल्लाह की तख्लीकात का शाहकार है, शाहकार आजम है। तो कहते हैं मैंने फिर उस अंधेरी रात को बुझाने के लिए, खत्म करने के लिए एक चराग बनाया। अब देखिए ये कुमकुम है और ये चराग ये इंसान ने बनाए हैं। लेकिन हम अगर तखरीब की सोचेंगे, फिर चराग मिटाएंगे और अंधेरी रात की तरफ जाएंगे, तो फिर ये अल्लाह की तरफ से नहीं होगा, हम अपने आप को खुद। ज़ैन भाई आप क्या कहेंगे इस हवाले से, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं और इसमें जो नुकसानात हैं वो हमारे ही पैदा करते हैं, प्लस ये है कि इंसान से नफ़रत, अल्लाह ने तो मोहब्बत सिखाई है, अल्लाह ख़ुद भी मोहब्बत है, प्यार है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी चीज़ कि इखलाक सबसे पहले, और अल्लाह ने तारीफ़ भी उसी चीज़ की कि आपके इखलाक अजीम। क्या कहेंगे सर आप इस माहौलियाती तब्दीली पे पहले आते हैं इसके हवाले से? शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। आज अभी जिस तरह मुफ्ती साहब ने बात की और माहौलियात के साथ रिलेटेड इस्लाम का नुक्ता नज़र बयान किया, तो मेरा फील्ड चूँकि साइंस है तो थोड़ा सा उस एंगल से भी बात करते हैं कि अब जिस तरह से इंसान ने, हज़रत इंसान जब इस दुनिया में आया तो यहाँ बड़ी फ्रेशनेस थी, बहुत खूबसूरती थी, बड़े आसानियाँ थीं उसके लिए, आबादी भी कम थी। तो इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू की, बहुत अच्छी बात है, इस्तेमाल करे, अल्लाह ने कहा कि सब कुछ मुसख्खर किया है तुम्हारे लिए। लेकिन वो जो एक अहम बात थी कि इस चीज़ को मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करो, जिसको अब हम कहते हैं सस्टेनेबल यूज़। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब ये है कि आप ऐसे इस्तेमाल करें कि हम भी इस्तेमाल करें और आने वाली नस्लों के लिए भी इसको छोड़ कर जाएं। ये दुनिया के जो वसाइल हैं ये सिर्फ हमारी
اس لیے نہیں ہے کہ آج میں اس کو استعمال کر کے ختم کر دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے جو سسٹینیبل یوز والا معاملہ تھا وہ نہیں کیا، یعنی گویا اللہ کی اس زمین سے، اللہ کی اس کائنات سے محبت نہیں کی، محبت کا اظہار نہیں کیا، بس چیزوں کو استعمال کیا، زبردستی کی اور خراب کر کے پھینکتا چلا گیا۔ چلو جب تک آبادی کم تھی تو معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب جب دنیا کی آبادی 7.25 بلین ہو گئی ہے، 7.25 ارب ہو گئی ہے، تو اب یہ معاملہ مزید چلنے والا نہیں ہے۔ اب سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس صاف پانی ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس تازہ ہوا ختم ہو رہی ہے، ہمارے پاس آکسیجن کی کمی ہے، ہمارے پاس غذائی اجناس کی کمی ہو رہی ہے، ہمارے پاس جانوروں کی جو کھانے کے، جس کو فوڈ سیکیورٹی آج کل ہم نام دیتے ہیں، وہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارا، کہ کھانے کے لیے لوگوں کو ایک زمانہ آنے والا ہے۔ اگلے سائنسدانوں کا گمان یہ ہے کہ اگر آبادی ایسے ہی بڑھتی رہی اور وسائل اسی طرح کم ہوتے رہے تو اگلے 30 سے 40 سال میں قحط کی سچویشن صورتحال پیدا ہونا شروع ہوگی۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ وہ جو اللہ نے ہمیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک غلطی کی وجہ سے زمین پر آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھی یہ دیکھیں کہ کوئی غصے میں نہیں پھینکا تھا، نہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا، آپ نے جس طرح فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا زمین میں بھیجا تھا، بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ ڈسکشنز بھی ہیں کہ یہ جنت بھی شاید کہیں اسی کے آس پاس تھی، اور وہ شاید آپ کو یاد ہو بابر کا شعر بھی ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است، وہ اس نے کشمیر کو دیکھ کے کہا کہ اگر کہیں دنیا میں جنت موجود ہے تو بس وہ یہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ نے محبت کے ساتھ یہاں بھیجا تو ہم نے ٹھیک ہے معافی مانگی، اور اب چاہیے تھا کہ کچھ بہتری کرتے، لیکن وہ حضرت انسان سے غلطیاں ہوئیں اور ہوتی چلی گئیں۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں، معذرت چاہتا ہوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور جہاں جہاں کہیں ہم خرابی پیدا کر چکے ہیں اس کو درست کرنا ہوگا، ورنہ تو یہ دنیا ہمارے ساتھ چلنے والی نہیں ہے۔ آپ نے کہا 7.5 بلین ہو گئے ہم، جی یہی کام اچھا کیا ہے ہم نے، باقی صفائی مفائی اور مطلب تخریب کاری اور اس میں تو اتنے آگے ہیں کہ میں ہر ایک تخریب کی بات کر رہا ہوں، اس میں ساری تخریب آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایک بوتل اپنی کار سے باہر پھینکتے ہیں نا تو وہ یہ بھی تقریب ہے، بالکل۔ تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ آج ہم، جوزف جان صاحب آپ کیا کہیں گے اسپیشلی اس کے حوالے سے؟ میں پہلی تو آپ کا بہت شکریہ آج پھر یہاں پہ دعوت دینے کا اور آج کی اس ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم بات جو خدا کے کلام میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی۔ جب خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا تو خدا نے اس کو باغبانی اور نگہبانی کی ذمہ داری دی کہ تو نے اس باغ عدن کی، تو نے باغبانی بھی کرنی ہے اور نگہبانی بھی کرنی ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم نگہبانی کے حوالے سے لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ بابا آدم ہمارے بزرگ ہیں، آبا اجداد میں سے ہیں، تو وہ لڑی چلتی آ رہی ہے اور ہم سے کمیاں ہوئی ہیں، اور اس لیے یہ ساری جو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا ایک پورا حصہ ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن خدا جو ہے وہ اپنے کلام مقدس میں، بائبل مقدس میں یہ کہتا ہے پاک بنو کیونکہ خدا پاک ہے۔ تو اور دوسری بات خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے، امثال کی کتاب اس کے 8ویں باب 31ویں آیت میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی، کہ خدا اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے ساتھ فیلوشپ رکھے، رفاقت رکھے۔ لیکن جب ہم لوگ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، تو پھر وہ فیلوشپ نہیں رہتی، بلکہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا حد الوسع وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دوبارہ سے انسان کا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے، اور یہ جو کمیاں آگے، کمزوریاں آگے، ان کے اوپر غالب آیا جائے۔ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے جسم تو کمزور ہے مگر روح مستعد ہے۔ میں دو باتوں کی کرنا چاہتا ہوں، جسم کو اور روح کو، جسم کے کام اور روح کے کام۔ روح کے کام وہی ہیں جو پاکیزگی کے کام ہے، جو خدا کے کام ہے، جو خدا ہمارے اندر سکونت کرتے ہوئے ہم سے کرواتا اور ہم سے وہ ریفلیکشن ہوتا ہے۔
اور جسم کے کام وہی ہیں جو ہماری کمزوری کے کام ہیں، اور وہ تمام جسم کے کام حرام کاری ہے اور الٹے سیدھے کام جتنے بھی ہیں، لمبی ڈیٹیل ہے اس کی، وہ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ حضرت انسان جو ہے وہ پاکیزگی کے کاموں کی بجائے زیادہ وہ ٹلٹڈ ہے جسم کے کاموں کی طرف۔ کیوں مفتی صاحب کیوں؟ جی اگر جیسے روح پاک ہے، خوبصورت ہے، پیار ہے، ہم گند کی طرف کیوں اکثر جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال، کہتے ہیں روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اصل میں یہ بنیادی ٹریننگ جو بچپن سے ہونی چاہیے تھی اس میں کچھ کوتاہی ہے ہماری۔ ہم بچپن سے بچے کو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا آدمی بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے انسان بننا ہے۔ اچھا انسان بننا ہے۔ اگر ہم یہ تعلیم دے دیں کہ وہ اچھا انسان بنے، اچھا انسان بن کے اگر وہ سامنے آئے گا تو پھر اچھا آدمی بھی بن جائے گا۔ تو روح کا چونکہ انسانیت کے ساتھ رشتہ ہے، آسمانی ہدایت جتنی بھی ہے، انہوں نے انجیل مقدس کی بات کی، قرآن پاک میں بھی آپ جا بجا دیکھیں کہ قرآن پاک نے روح کی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ آپ کا روح صاف ہونا چاہیے، اور آپ کا اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، فرمایا خبردار تمہارے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صاف ٹھیک ہو جائے، روح کی تربیت کے مطابق ہو جائے تو تمہارا پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اسی کا تو مسئلہ ہے سارا۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے یہ نفس جو ہے نا سر، نفس الا وہی القلب، میں تو کہتا ہوں اس کو نکال کے پھینکنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، جیسے وہ ایک بزرگ نے کہا، جی اس کے اس لیے کا ایک واقعہ بھی ہے جی۔ جی اس کے لیے مسلسل اس کی تعمیری سوچ کی ضرورت ہے۔ لیکن کہ مفتی صاحب ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی، ابھی رمضان گزرا ہے، جی اس میں اسپیشلی جب روزہ ہوتا تھا ہمارا تو ایک میڈیٹیشن جیسی ہماری فیلنگ ہوتی تھی، کیفیت، جی بالکل، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں پھر جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ بہت کلوز ہوتے جاتے، اور نارمل ڈیز میں یقین کریں ناظرین، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، اور مفتی صاحب نارمل ڈیز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے، جب آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں اور پیتے نہیں ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے اس ذات پاک کے نام کی قسم فیل یہ ہوتا ہے جیسے وہ آپ کے سامنے ہیں، روح کا مجھے فیل ہوا ہے، یہ پراپرلی فیل ہوا ہے کہ وہ میرے سامنے اور میں ان کے قدموں میں ہوں اور ان کے قدم چوم رہا ہوں، پراپر۔ اللہ معاف کرے مجھے لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ اچھا اس میں اگر آپ ایک چیز اور دیکھیں سر، میں کہوں گا کہ اس کو ذرا آپ تینوں اس پہ ذرا بات کریں۔ اشرف المخلوقات ہیں ہم، جی ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ اشرف یعنی بہت عزت مند۔ اصل میں نے پہلے جو حوالے دیے اس میں سارے مخلوقات سے، ساری مخلوقات سے، فرشتوں سے بھی، فرشتوں سے بھی، لیکن اس میں لیکن کی گنجائش ہے۔ جی اس میں دو لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، پھر فرمایا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اب یہ تو بہت تفصیل طلب باتیں ہیں، میں اس کی اشارات پہ ہی گزارا کروں گا۔ فرمایا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا جو تعمیر کا کام کرے گا، جو فضا کو پلوٹڈ نہیں کرے گا، ٹھیک، بلکہ فضا کی تعمیر کا کام کرے گا، ہدایت یافتہ لوگ۔ ومن ضل، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بارود بنائیں گے فضا کو خراب کرنے کی، میں چونکہ پیرامیٹرز میں بات کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ جی بالکل۔ فإنما يدل علیہا، تو اس کا وبال پہ اسی آدمی پہ ہوگا۔ تو دو گروہ یہ ڈٹرمن ہو چکے ہیں۔ دیکھیے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ کچھ لوگ تعمیر کے لیے یعنی معطر کرنے کے لیے کام کریں گے، کچھ تخریب کے لیے کام کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیے، تمام انبیاء کی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، موسیٰ کلیم اللہ کی، اسماعیل اور ابراہیم کی، محمد پاک تک، آخر نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے
تعمیر کا درس دیا ہے, صحیح, روح کا درس دیا ہے, روح کے اندر ڈیپتھ کا درس دیا ہے کہ آپ روح کے مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں. روحانیت کا. تو میں وہ بیک گراؤنڈ میں ہم اشرف ہیں, اشرف اس لیے ہے کہ اگر اللہ کی بات مانیں, Okay, ورنہ ہم جنات سے اشرف نہیں ہیں, ہم ہم فرشتوں سے اشرف ہیں, جی, ہم جانوروں سے تمام اشرف, انسان, تمام لوگ. اچھا ہم سب سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے انسان بنی آدم کے بیٹوں کو بہت بڑی عزت سبحان اور وہ اللہ. بخشی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ یہ فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو, جی جی, اس میں سے وہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا بیکاز وہ جنات میں سے ڈیفینیٹلی وہ ان کا ایک پہلے جنات کو, پہلے فرشتوں کو پیدا کیا, جنات کو پیدا, پہلے فرشتوں کو پیدا کیا, سوری, پھر جنات کو پیدا کیا گیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے خرابی شروع کی تو پھر ہمیں پیدا کیا. اچھا ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اصلاح کریں, ہم اشرف المخلوقات ہیں اور بہت تیز ہیں یہاں سے ماشاءاللہ, بہت تیز ہیں, اور ہم میں فرشتوں کی صفت ہے جی, ہم جنات کی صفت بھی تھوڑی بہت ہے لوگوں میں, کوئی ولن بھی ہے, کوئی ہیرو بھی ہے, کوئی دونوں ہیں ایک ہی وقت پہ. اور یہ میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ بھئی اپنے آپ کو سیٹ کر کے آؤ, تم واپس پھر بات کریں گے. اب زیغم بھائی ہم اشرف المخلوقات ہیں, مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا, دس از ویری ٹرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھی بات ہے, خوبصورت بات ہے, اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یار میں ساری مخلوقات سے اشرف ہوں. لیکن پھر کمزور بھی اتنا ہے انسان کہ ابھی کووڈ آیا, آپ نے دیکھا ہے اس اشرف المخلوقات کو کیسے اللہ نے سبق سکھایا ود ان سیکنڈز, اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ بات جو کی کہ اشرف المخلوقات ہے, انسان کو شرف دیا, انسان کو فضیلت دی, تکریم دی, تو وہ لیکن سب وہ کہ حالی کا شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. آئے ہائے ہائے ہائے, بالکل بالکل بالکل, آئے فرشتہ بننا تو اللہ نے بنا دیا, بس بن گئے, ٹھیک ہے, لیکن انسان خود سے بننا پڑتا ہے. وہ غالب نے بھی کہا تھا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, تو آدمی تو سب ہیں لیکن انسان وہ ہے جو اپنے اوپر محنت کرے. بالکل بالکل, جب تک آپ وہ محنت نہیں کریں گے دنیا کو درست کرنے کی, سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنے کی, پھر اپنے آس پاس کو درست کرنے کی, اور پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں. وہ ایک دفعہ یہی بڑا خوبصورت جملہ آیا تھا انٹرنیشنل اس میں کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, ساری دنیا کا سوچیں لیکن کام اپنی جگہ سے شروع کریں. بہت خوبصورت. تو ہم سب لوگوں کو اگر اشرف المخلوقات بننا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں بلکہ آس پاس کے جو انوائرمنٹ ہے اس کو درست کرنا شروع کریں. یہ جو چھوٹے سے کووڈ نے آ کے سب کو ایک کیا کہتے ہیں پوری دنیا کو بند کر دیا اور تکلیف میں ڈال دیا اور تباہی میں ڈال دیا, اس پہ بہت سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, دیکھا خدا نے کیسا کیا. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے, یہ ہم نے خود کیا ہے. جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ جو کچھ غلط کرتے ہو, جو کچھ تکلیف تم پہ آتی ہے تو اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. سے بالکل ہم گندگی میں اور ایسی چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب دوسرے بائی ٹیکنالوجی بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ کوئی شاید ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس چیز ہے, لیکن بہرحال جس طرح بھی ہے, اگر عام بھی کوئی وائرس ہے تو آتا گندگی کے ساتھ ہے. آپ صاف ستھرے رہیں, صحیح, آپ اپنے جسم کو صاف رکھیں, آپ اپنے چہرے کو بار بار ہاتھ دھونے کی بات ہے نا جی, اور کیا ہے. تو اگر آپ صفائی ستھرائی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا. مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی سہولیات کے باوجود بھی اب اتنی سہولیات ہو ہاں, لیکن پھر کہ کوئی اتنا نہیں کرتا کہ روزانہ نہا لے, ہاتھ دھوئے, صرف وضو کرے. اس زمانے میں کتنی سختی ہوتی تھی اور پھر بھی لوگ صفائی رکھتے. جی لیکن میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ صرف دیکھیں, ایک تو ہاتھ دھونا بظاہر صفائی ہے, ایک اندر آپ کی امیونٹی کب ڈیولپ ہوگی, آپ کی مدافعت کب ڈیولپ ہوگی, جب آپ کی روح بھی صاف ہو, آپ کا بدن بھی صاف ہو. یعنی آپ ہیلدی فوڈ کھاتے ہوں, آپ وہ چیزیں کھاتے ہوں جس سے جسم میں نقصان نہیں پہنچتا, آپ اپنی صحت کی سادہ غذا کے ساتھ, صاف پانی کے ساتھ, تازہ ہوا کے ساتھ پرورش کر رہے ہوں, تو آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہے, آپ کو یہ وائرس کچھ نہیں کہے گا. بالکل. لیکن جب آپ کمروں میں بند ہو کے زندگی گزار رہے ہیں, جب آپ تازہ ہوا کے بجائے جو ہے وہ ہر وقت اے سی اور ہیٹر لگا کے بیٹھے ہیں, بالکل بالکل بالکل, جب آپ کھانے میں جنک فوڈ کھا رہے ہیں, تازہ سبزی کی طرف, تو آج کل کے آپ بچے دیکھیں تو
سبزی سلاد ولاد پہ تو کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو بیرونی صفائی ہے جب تک وہ اندرونی صفائی کے ساتھ اندرونی مضبوطی کے ساتھ نہیں مل جائے گی تو تب تک جو ہے آپ اس کووڈ کا کیا کہ دنیا کی کسی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت اچھے جی. جوزف جان صاحب اشرف المخلوقات ہیں ہم نا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو ان پیرائے میں دیکھیں کہ بائبل مقدس خدا کو کریٹر کے طور پہ پیش کرتی ہے کہ وہ خالق ہے. بالکل. اور ہم سب اور تمام بنی نوع انسان جو وہ کریشن ہے. اور کریشن اور کریٹر کا رشتہ ہونا چاہیے. اور وہ رشتہ تو اسی وقت ہوگا نا جب کریشن میں سے کریٹر کی خوبیاں نظر آئیں گی. تو جب کریشن میں سے خدا کی جھلک نظر نہیں آئے گی, اس کی خوبیاں نظر نہیں آئے گی, تو پھر ہم کیا دعویٰ کریں کہ ہم اشرف مخلوقات ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں یہ درجہ دیا ہے, اس میں شک نہیں. لیکن ہم خود چونکہ جسم کمزور ہے اور ہم اس کمزوری کی حالت میں, اور کمزوری کی حالت آئی کہاں سے, جب ہمارے بزرگ بابا آدم نے خدا کی نافرمانی کی, اور وہی کمزوری جو ہے وہ ہمارے اندر گریجولی آتی گئی بڑھتی گئی. لیکن اب سوال, اور میں تو یہ بھی بڑی صفائی سے کہنا چاہتا ہوں, انسان خود سے ان کمزوریوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. کیسے آئے گا؟ اب سوال یہاں پہ یہ کیسے آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی جو صورتحال یہ بن گئی ہے, اگر اس ساری صورتحال پہ بھی ہم نے غلبہ پانا ہے اور اپنی روح کو بھی اوپر لے کے آنا ہے, جسم کے کاموں سے اوپر لے کے آنا ہے, تو وہ ایک ہی بات ہے, اور وہ بات یہی ہے کہ ہم کریٹر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بنائیں. کریٹر کے ساتھ رشتہ اس وقت ٹوٹا جب آدم نے گناہ کی, غلطی کی, خدا کی نافرمانی کی, وہ رفاقت, وہ فیلوشپ ٹوٹ گئی. حالانکہ خدا کا تو یہی پروگرام تھا نا کہ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے, لیکن خدا تو فیلوشپ چاہتا تھا, اس میں خوشی محسوس کرتا. لیکن چونکہ آدم نے یہ غلطی کی, وہ غلطی ہم میں سرایت کر گئی, اور اب دوبارہ سے پھر ہمیں اسی فیلوشپ میں جانا ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں گے اور ہماری زندگی سے, ہماری ذات سے خدا کی خوبیاں ریفلیکٹ ہوں گی, پھر بات بنے گی خدا کی خوبیاں کیا ہے. خدا پاک ہے, ہمیں ہماری زندگی سے پاکیزگی نظر آنی چاہیے. میں پچھلے دنوں بھی بات کر رہا تھا کہ ہماری جو روح ہے وہ پاک ہونا چاہیے, اور جب روح پاک ہوگی تو پھر باقی کی چیزیں جو ہے وہ بھی ہمیں پاک نظر آئیں گی, ہمارا جسم پاک ہوگا. لیکن بنیادی بات ہے میری روح پاک ہو. اور روح جو ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے. جب خدا روح ہے تو غلطیوں کے خط میں بتایا گیا ہے کہ روح کا پھل کیا ہے. روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, نیکی, حلم, پرہیزگاری ہے. تو جب یہ خوبیاں ہماری زندگی میں ریفلیکٹ ہوں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ہماری ساتھ خدا اور ہماری فیلوشپ ہے, ہم پھر سے اسی فیلوشپ میں بڑھنے لگ گئے ہیں, اور پھر دوبارہ سے ہم اس زمین کو وہ جنت بنائیں گے. اور ہم دعائے ربانی, لارڈز پریئر ہم کرتے ہیں. لارڈز پریئر میں ہم ایک بات کہتے ہیں, جس طرح تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. آسمان پہ کیسے پوری ہے؟ فرشتگان جو ہے خدا کی پرستش کر رہے ہیں, اس کی حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہیں, لیکن ہم زمین پہ علمبردار تو بنے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں خدا کے ہم ہی ٹھیکیدار ہیں, اور سب کچھ ہم کہتے ہیں کہ جی خدا کی کرو, لیکن ہم خدا کی سنتے نہیں, کرتے اپنی ہیں. لیکن جس دن ہم نے خدا کی کرنی شروع کر دی تو پھر جو آسمان پہ بادشاہی ہے وہ زمین پہ بھی ہمیں نظر آئے گی. وہی جنت جس کو چھوڑ کے آئے ہیں پھر وہی یہاں سے بن جائے گی, اور پھر یہ انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا, ماحول بھی بہتر ہوگا. کیا چہرہ لے کر جائیں گے ان کے سامنے؟ جی یہ بہت بڑا, میں اکثر اس پہ جب سوچنے لگتا ہوں یار مطلب اتنے گناہگار, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے ہم سب کو, لیکن کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یار ایک انسان بنایا تھا ہمیں, اشرف المخلوقات بنایا تھا, یہاں پہ تو انسان کو قتل کر رہا ہے. جی بہت اہم بات ہے. جوزف صاحب نے اپنے عقائد کے مطابق بات کی. ہمارے جو اسلامک تناظر میں حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے, وہاں پہ ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. کہتے ہیں شیطان جب آدم علیہ السلام کے پاس آیا, آدم علیہ السلام نبی بھی ہے, صرف انسان نہیں ہے, یعنی دنیا کا پہلا آدمی, پہلا نبی بھی ہے. فرمایا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, وَقَاسَمَهُمَا, اور مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے. کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی قسم اگر کر رہے تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. اسی پہ اس نے پھر, وہ واقعہ بہت لمبا ہے. سب سے پہلی جو نافرمانی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو نزاع پیدا ہوئی, وہی
حابیل اور قابیل میں اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ہدایت کی طرف ہے، دوسرا جو قابیل ہے وہ تخریب کی طرف ہے. یہاں سے تخریب شروع ہوئی اور پھر ہمیں چونکہ امتحان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان کی جگہ ہے. اس میں یعنی یہ انوائرمنٹ بھی ایک امتحان کی صورت ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو جو لوگ خراب کرتے ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، جو اس کو صاف رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. لہٰذا ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ماحول کو صاف کرتے ہیں. تو پھر یہ دنیا کا پہلا جو خون کا قطرہ زمین پہ گرا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہت خفا ہوئے، بہت زیادہ. اور یہ جب تک قتل ہوتے رہیں گے قابیل کا اس میں ہاتھ ہوگا. پھر اس نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہتے بہت سخت ماحول کو اس نے خراب کیا، انوائرمنٹ کو تباہ کیا اس نے کہ ایک اپنے بھائی کو کیونکہ انسان کا قتل تو وہیں سے سکون کو تباہ کیا. فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر بہت خفا ہوا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بہت بڑا تاوان اور نقصان کیا اس آدمی نے. یہاں سے نافرمانی کی ایک صورت پیدا ہوئی. تو ہمیں پر بتایا کہ آپ تو اس دنیا میں جا رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ترحمنا کا مطلب ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لنکونن من الخاسرین، اگر ہم جنت نہ جا سکے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو ہمیں دنیا میں پھر لباس التقوی، اور یہ پوری تفصیل ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ اس دنیا کو گل و گلزار بنائیں، اس سے جنت کی خوشبو پہلے آپ ادھر جنت میں جا سکیں گے. اگر آپ اس دنیا کو تباہ کریں گے تو ہم اس امید کے ساتھ کس طرح ہوں گے جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا ہم نا امید نہیں کہتے، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. بالکل نہیں، نا امید تو ہم کبھی نہیں ہوتے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو انشاءاللہ پھول آئیں گے، گل و گلزار ہوگا. ہم دعا گو ہے وطن عزیز پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ اللہ رب العالمین وبا سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے اور ہمیں تعمیر کی طرف راغب کرنے کی، جستجو کرنے کی ہمت عطا فرمائے. تو ہم انشاءاللہ پھر دیکھیں گے پوری دنیا میں یہ پوری دنیا گل و گلزار ہو جائے گی. اور ان لوگوں نے جو مشرف با اسلام ہی نہیں ہے لیکن ہمارا یہ پیغام اگر انہوں نے فالو کیا ہے اسلام کا یا آسمانی رشد و ہدایت کا، دیکھیے ان کے ممالک میں گل و گلزار ہے کہ نہیں. ہاں بالکل ہے. جی زیغم بھائی، یہی والی بات، اس کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں کہ جب ہم عام ماحول میں اپنے دیکھتے ہیں نا، ابھی تھوڑی دیر جب یہ پروگرام ختم ہو گیا آپ باہر جائیں گے، آپ کو وہی چیزیں دوبارہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کو آپ برا کہہ رہے تھے، جن کے بارے میں بات کر رہے تھے. لوگ گند پھینکیں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے، عجیب سے رش ہے، شور ہے، مطلب جو چیزیں انسان کی روح کو بری لگتی ہیں وہ ساری آپ دیکھیں گے موجود ہیں. بالکل. اب تو اس ماحول میں پھر کیا کیا جائے، مطلب کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے، یا سکون جو ہماری روح چاہتی ہے وہ کیسے پیدا کی جائے؟ سکون، روح کے سکون کے لیے باہر کا سکون بھی بہت ضروری ہے، اور جب باہر سکون ہوگا تو اندر بھی سکون ہوگا. تو بات اس طرح ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ابھی باہر سے آئے اسٹوڈیو میں، یہاں تو اچھا صاف ستھرا ماحول ہے، ٹھنڈا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، روشنی ہے. لیکن باہر جا کے اب پھر اسی دنیا کا سامنا کرنا ہے جہاں شور ہے، جہاں دھواں ہے، جہاں گرد ہے، مٹی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور اس سے بھی آگے جائیں تو دھوکہ دہی ہے، فریب ہے، اور اس سے بھی آگے جائیں تو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں اور مکاریاں ہیں. ان ساری چیزوں کا جو حل ہے وہ تو اس طرح ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان بنائے. وہ جس طرح فادر صاحب نے ابھی بات کی کہ اللہ کے اخلاق، وہ ایک حدیث شریف میں بھی آیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اللہ کے اخلاق کے ذریعے سے اپنے اخلاق بنانے کی کوشش کرو، جیسے اس کے اخلاق ہیں ویسے ہو جاؤ. تو بس اگر ہم اللہ کے اخلاق کو اپنانا شروع کریں اور دنیا میں دوسروں کا بھلا سوچنا شروع کریں، سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کا بھلا ہو، میں دوسرے کا کیئر کروں، دوسرے کے لیے گندگی نہ پھیلاؤں، دوسرے کے لیے خرابی نہ کروں، دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں. تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جگہ جان صاحب نے ایک بات کی تھی لاسٹ پروگرام میں کہ ہم اگر ایک درخت کی طرح بن جائیں، کیا ہی بات ہے کہ وہاں پہ طوطا، مینا، کوا سارے آگے، وہ سب کو ایکوموڈیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور درخت ہی جو ہے جس سے سب کچھ بن رہا ہے، سب کچھ بن رہا ہے، فرنیچر سے لے کر کپڑوں سے لے کر ہر ایک چیز، وہ آپ کو کھانا بھی دے رہا ہے، فروٹ بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، سایہ بھی دے رہا ہے. تو اگر انسان ایک درختی بن جائے، انسان تو بن نہ سکے، چلیں درختی بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت جوزف صاحب آپ نے بات کی تھی، اسی چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں.
یہ جو تھوڑا سا ماحول کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک انگزائٹی ہے، ایک بے چینی ہے. یہ بے چینی، یہ انگزائٹی، یہ آئی کس طرح سے اور اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ مجھے تو ناممکنات میں سے نظر آتا ہے اس بے چینی کو ختم کرنا. جی خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، میں تمہیں اپنا، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، دنیا دے نہیں سکتی. واہ واہ، بہت خوبصورت. اور وہ پیس، وہ راحت، وہ سکون، وہ امن جو خدا کی ذات دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا، بالکل. بے شک. دنیا نے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے اور یہ ساری جو چیزیں ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، لیکن ترقی یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم خدا سے دور بھی ہوتے چلے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی ہمیں پھر سے اباؤٹ ٹرن ہونا پڑے گا، ہمیں پھر سے واپسی کا راہ اختیار کرنا پڑے گا، جہاں سے ہم گرے ہیں ہمیں اسی طرف ہمیں جانا پڑے گا، تاکہ ہم خدا کی جو خوبیاں ہیں ہم ان کو اپنی زندگی سے ریفلیکٹ کریں. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا. یہ جو شبیہ اور صورت ہے نا، امیج آف گاڈ، یہ امیج جو ہے اس کا مطلب ہے جو خدا کی خوبیاں ہیں خدا نے وہ رکھی. چند خوبیوں کے علاوہ خدا نے اپنی ساری خوبیاں ہمارے اندر ڈالی ہیں. جو خدا نے نہیں ڈالی وہ گناہ معاف کرنے کی ہے، خدا معاف کرتا ہے گناہ. جو نہیں ڈالی وہ خدا علیم کل ہے، وہ خدا نے ہمارے اندر نہیں ڈالی. خدا اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہم نے نہیں ڈالی، لیکن باقی خوبیاں خدا نے ہمارے اندر ڈالی ہیں. تو ہم ان خوبیوں کو ریفلیکٹ کریں، اور جب ہم ان خوبیوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا رشتہ جو ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ بننا چاہیے. اور انسان کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے نا میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں بہت خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، تو بائبل مقدس میں ایک آیت ہے، لکھا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو وہ جھوٹا ہے. تو اگر بھائی سے عداوت رکھے گا، اپنے انسان سے عداوت رکھے گا، تو پھر وہ کیسے خدا سے محبت رکھ سکتا ہے؟ تو اگر تو خدا کی محبت اس کے اندر ہے، خدا کی خوبیاں اس کے اندر، تو وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے. اس میں پھر حسد، کینہ، بغض نہیں ہونا چاہیے اس میں ڈیفینیٹلی. سر جی مفتی صاحب، اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. ماحول کو اچھا بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے. میں پہلے بھی میں نے بات کی، ماحول کو خوبصورت بنانا، اگر ہم آسمانی روشت کو دیکھیں تو اس میں آپ کو جا بجا یہی بات ملے گی کہ آپ کو ماحول کو صاف کرے. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام زندہ سر کو پانی سے پیدا کیا. اب دیکھیے پانی بنیادی جز ہے، بنیادی عضو ہے ماحول کا. پانی اگر خراب ہوگا تو میں نے کہا کنٹیمنیٹڈ واٹر، دیکھیے اب ہم پانی کو کس بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں. ہمارے یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ ڈرنکنگ واٹر سے اپنی گاڑیوں کو اور اپنے دنیا کے بننے سے پہلے بھی اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. جی تو اتنی پانی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خوراک دیکھیے، خوراک انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ہوا دیکھیے، ہوا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، آکسیجن. ہم اگر درخت نہیں لگائیں گے، درخت کاٹیں گے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک سیلاب آیا ہے وہاں پہ ایک کسی دوسرے علاقے سے، تو اس میں اتنا ویسٹیج ہے وہ درختوں کا کہ وہ پانی کی بجائے درخت نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت نظر ہیں پوری اس نہر میں. یعنی وہ کاٹتے ہیں پھر گراتے ہیں، کاٹتے ہیں گراتے ہیں. تو دیکھیے یہ اگر ہم کریں گے تو ہم اپنے ماحول کو نہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. تو اگر ہم ماحول کو صاف نہیں کریں گے، پانی کو صاف نہیں رکھیں گے، خوراک کے لیے، اپنی نشو و نما کی اور بقا کی جو ہماری ضامن ہے اس کو ہم تباہ کریں گے، ہماری خود روٹس ختم ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ امراض بڑھیں گے، انسانیت خود قتل ہوگی. تو یہ اگر ہم ماحول کو صاف رکھیں گے، اقبال کہتے ہیں کہ پیچھے کی طرف دوڑ اے گردش ایام تو، کہتے ہیں کہ وہ جو لیل و نہار تھے کہ صاف ستھرا. آپ نے پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ بکری ہوا کرتی تھی، درخت تھا، گھروں میں ماحول تھا، ایک سایبان ہوتا تھا. وہ چیزیں ہم نے تباہ کر دی ہے. اور میں نے آیت کا حوالہ دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں، خشکی میں اور تری میں جتنا فساد برپا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے حضرت انسان کی وجہ سے ہے. اگر حضرت انسان اس کو خراب نہ کرتا
تو یہ تو ہم نے بہت صاف سر بنایا تھا. ڈاکٹرز آخر میں کہہ چکے ہیں نا، سائیکالوجسٹ جتنے بھی ہیں جی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے انگزائٹی دور کرنی ہے تو آپ جانوروں کے پاس جائیں. جی آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے گھر میں ایکویریم رکھیں، مچھلیوں کو رکھیں، ان کو دیکھتے رہیں، آپ کو سکون ملے گا. بونگوں کی طرح ان کو دیکھتے رہے، پہلے خیال نہیں آیا آپ کو؟ مطلب یار یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تم انسان ہو، درخت کے پاس جاؤ، درخت کو گلے لگاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، مٹی میں بیٹھو، گھاس کے اوپر چلو. یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے تھی، جو اب نہیں ہیں. دیکھیے ہماری تو اسلامک جو تناظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے قوانین وضع کی کہ آپ درختوں کو قطعی طور پہ خراب نہ کریں. دشمن کی ٹیریٹری ہے، آپ اس ایکشن کی ریئیکشن میں گئے ہیں لیکن ان کے درختوں کو کبھی نقصان نہ پہنچاؤ. جنگ کے لیے قوانین ہے. حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. ہم کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. اسلام نے باقاعدہ اس پہ قیود لگائی ہے، آپ درختوں کو خراب نہ کریں. بچہ، بوڑھا، جوان، غیر حربی آدمی، ان کی فصلوں اور نسلوں کا تحفظ کیجیے. اس کا مطلب محبت میں سب کچھ پانی جائز کی ہے. کنویں کو خراب نہ جنگ میں پھر بھی رہ گئی، جنگ پیچھے رہ گئی. عبادت خانوں کو تکلیف نہ پہنچائے. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات کی. اس میں ایک اور چیز آپ اگر ایڈ کر دے زیغا بھائی، ہم جو ماڈرن جسے کہتے ہیں ماڈرن لائف سٹائل ہے. ایک کنال کی جگہ ہے جی، اس میں 10 کنال کی بلڈنگ بنا دی. 1 کنال کی زمین آپ نے 10 کنال میں بیچ دی. لوگ خوش ہیں، اوپر پینٹ ہاؤس میں رہ رہا ہوں. پینٹ ہاؤس میں کیا ہے بھائی؟ مطلب سو جسٹ ٹیل می، یہ جو ایک ماڈرن طرز زندگی ہے، لائف سٹائل ہے جو اپنے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں، جس میں اکثر میری طرح بیوقوف لوگ تو دعائیں بھی کرتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا لائف سٹائل. ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. سو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اصل میں یہ جو بات آپ نے کی کہ مفتی صاحب نے بھی کی، فادر صاحب نے بھی کی، کہ ہم نے چیزوں کو جب خراب کرنا شروع کیا. ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا، ریڈیو ٹاک تھی، تو میں اس میں دیکھ رہا تھا اس کے لیے تیاری میں کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس پر کیپٹا فی کس تازہ پانی کی مقدار کوئی 5600 کیوبک میٹر تھی، اور اب 70 سال بعد ہمارے پاس صرف 1017 کیوبک میٹر رہ گئی ہے سالانہ. تو ہم نے اس کو کوئی 70% تقریباً گندا کر دیا اب پینے کے لیے. اور جس تیزی سے ہم خراب کر رہے ہیں تو اگلی آنے والی نسلوں کو پانی ملے گا نہیں. پھر دیکھیں ہر شخص نے اب بڑی بڑی بلڈنگز تو آپ بنا رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں انسان رہتے ہیں تو ان کی ضرورتیں بھی بڑھیں گی. پوری جگہوں کو آپ نے خوبصورتی اور ماڈرنائزیشن کے نام پہ پختہ کر دیا، پکی سڑکیں، پکی بلڈنگ، ہر چیز. تو یہ بارش کا پانی نیچے کہاں سے جائے گا؟ بالکل. تو واٹر ٹیبل کہاں سے برابر ہوگا؟ بالکل. اب پانی آپ نکال رہے ہیں لیکن نیچے نہیں جانے دیتے اس کو. وہ تو پھر دریاؤں میں چلا جائے گا، سمندر میں جائے گا، اور پھر سمندر سے جب آئے گا تو اس کو تقریباً شاید مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 150 سال کی سائیکل ہے واپس آنے کی پانی کی. تو آج جو قطرہ آپ نے استعمال کیا ہے یہ آپ کو فوری نہیں ملے گا، یہ 150 سال بعد ملے گا. پھر تیسری چیز یہ دیکھیں کہ کوئی توجہ نہیں ہے اس پہ. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک وہ مشین لگا کے پانی نکالنا شروع کروں. حالانکہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. پانی ایک جگہ نکلے اور ڈسٹریبیوٹ ہو، پائپوں کے ذریعے ہر ایک کو مل جائے تو آسانی ہو جائے گی. یہ جو اسکریپرز بلڈنگز اب ہم بنا رہے ہیں اور اس میں اوپر تک پانی بھی پہنچانا ہے، بجلی کا خرچہ بھی ہے اور باقی ساری، تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو زمین سے دور کر رہی ہیں. مجھے ایک بہت پرانی بات ہے، پہلی دفعہ جب میں جہاز میں، ہوائی جہاز ایروپلین میں جب بیٹھا تو جب وہ زمین سے اوپر اٹھا تو ایک بہت عجیب سا احساس مجھے ہوا کہ اوہ زمین مجھ سے چلی گئی، زمین تو میرے پاس سے نکل گئی. وہ احساس مجھے آج بھی یاد ہے. اور جب کراچی میں گیا تھا تو جب جہاز کے پہیے زمین کو لگے تو دل میں ایک عجیب سا ایک طمانینت آئی کہ اوہ واپس زمین پہ، شکر ہے. تو یہ زمین جو ہے نا یہ بڑے کام کی چیز ہے، اللہ نے اس پر بھیجا ہے. تو اس کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے، اس کی عزت اور تکریم اور احساس نہیں کریں گے تو یہ زمین جس سے ہم بنے ہیں اور جس میں ہمیں واپس جانا ہے تو یہ ہماری دوست نہیں ہے. اصل میں یہ جو آپ نے کہا ہے نا یہ واپس جانا ہے، انسان یہ بھول چکا ہے. یہ زمین ہم سے پہلے بھی جتنی مخلوقات اس وقت موجود ہیں یہ ساری کی ساری انسان کے آنے سے پہلے یہاں موجود تھیں.
ہم تو سب سے بعد میں آئے ہم ہیں سب سے بعد ایولیوشن میں کے حساب سے ہاں، اگر ہم دیکھیں ہم گند مچانے آئے اور ہمیں ایسے تو جنگلی بن گئے ہیں. ہمیں کیا حق ہے کہ ایک اندازے کے مطابق کوئی 20 لاکھ اقسام ہیں جانور اور پودوں کی، تو ہم اس میں سے صرف ایک مخلوق ہیں، انواع جس کو ہم کہتے ہیں. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم باقی 19,99,999 کو تباہ کر دیں؟ تو انسان کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا. تو اس پہ بس سوچنا چاہیے کہ خوبصورت بات کی آپ نے کہ یہ 20 لاکھ میں سے ہم صرف ایک ہیں، ایک ہیں ہم. تو باقی 9,99,900 اچھا 19 لاکھ 19,99,999 کو خراب کرنے کا، تباہ کرنے کا لائسنس ٹو کل انسان کو کس نے دیا ہے؟ یہ جو بات ہے نا جو آپ نے مفتی صاحب نے سٹارٹ میں کی کہ جوزف صاحب مفتی صاحب نے جو سٹارٹ میں کی کہ جو حابیل اور قابیل کے درمیان جو پہلا ایک قتل ہو گیا تھا، قابیل کا قتل ہو گیا تھا، حابیل نے کیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس وقت سے لے کر آج تک ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. اب ایکسٹریم گناہ ہے یہ انسان کے جو کہتے ہیں کہ ہر حالت میں دنیاوی قانون میں بھی اور آخرت کے قانون میں بھی ایکسٹریم جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے انسان کو مار رہے. کچھ انسان میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ میں خود بھی بلکہ ایک چونٹی کو بھی نہیں مار سکتا، نہیں ہوں بس ہے. آپ تینوں بھی مجھے ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ جو دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہ انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا کیوں ہے؟ آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے، اور اسی بات کے لیے جو حابل اور قاہین کی بات ہے، آدم کے بیٹوں کی بات ہے، اسی ریفرنس میں اور پھر شریعت حضرت موسیٰ کی جو شریعت ہے اس کے ریفرنس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون نہ کرنا. اگلوں سے مراد ہے یہودی جو شریعت کے پابند ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس توریت ہے، زبور ہے، انبیاء کے صحائف ہیں. اگلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تو خون نہ کرنا، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تو غصہ نہ کر. اب یہ جو خون ہے نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ایکسٹریم سٹیج ہے نا، تو ہم اس کو بنیادی جو بات ہے وہیں پہ کیوں نہیں کنٹرول کر لیتے؟ غصے کو ہی کنٹرول کر لیں تاکہ ہم وہاں تک نہ پہنچے. ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ جو خون ہوگا تو اسی کو منع کیا گیا ہے؟ تو یہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تو غصہ نہ کر، تاکہ وہاں تک بات ہی نہ پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں اگر زندگیاں اس حوالے سے سوچنے لگ جائیں کہ ہاں میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں تو بات بنے گی. اور یہ جو غصہ ابھی یہ جو ماحولیات میں جو یہ تغیر آیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کے اندر ٹینشن آ رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے زمین آسمان دونوں غصے میں آ چکے ہیں. یہ ساری صورتحال کریٹ ہو گئی. مطلب وہ لگتا مجھے ایسی ہے کہ انسان، زمین، آسمان سارے غصے میں ہے اس وقت، اور ہمیں اس سب کو کام ڈاؤن کرنا ہے. اب کام ڈاؤن کرنا ہے، لیکن وہ اسی وقت کام ڈاؤن ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے پھر سے بنائیں. اچھا سر، اس میں بڑی خوبصورت پوائنٹ لاسٹ ٹائم بھی جوزف صاحب نے کہا، ابھی بھی کہا، اسی کو لے کے چلتے ہیں. اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے. اب جی اب بہترین وقت ہے یہ. جب تک ہم اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، خواہ جہاں بھی جائے، جس کے پاس بھی جائے، جدھر بھی جائے، کامیاب نہیں ہوں گے. اگر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر ہمارا روح بھی سالم ہو جائے گا، ہم تقریب سے بھی نکل آئیں گے، ہماری طمانینت بھی ہوں گی، ہمارا قلب، ذہن یہ پورا ٹھیک ہو جائے گا، ماحول صاف ہو جائے گا، اندر کا ماحول بھی صاف ہو جائے گا. اگر ہم اللہ کے یہ جو ہو رہے تو ہم اللہ سے یعنی دور ہے نا، دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، اور اللہ کی رحمت بھی نہیں آتی پھر اگر ہم اللہ سے دور ہوں گے. اگر وہ ایک غلام اگر مالک کی بات نہیں مانے گا، غلام ہے مالک کا اور مالک کی بات نہیں مانتا تو مالک کس طرح خوش ہوگا؟ حالانکہ مالک بار بار صدا لگاتے ہیں کہ آ جاؤ نا میرے پاس کہ میں آپ سے صلح کر لوں. تو اگر انسان صلح نہیں کرے گا تو یہی ہوگا، تخریب کی صورت پیدا ہوگی. اگر ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے پھر نہ قتل ہوں گے، نہ ہم ماحول خراب کریں گے، نہ ہم کسی کی دل آزاری کریں گے، نہ ہم منافقت کریں گے. ہم ایمان کے تقاضوں پہ پورا اتر کے دنیا بھی گل و گلزار اور انشاءاللہ ہمارا آخرت بھی ٹھیک ہو. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. اسی کو آپ جیسے سر نے آخر میں میسج دیا، آپ سے بھی ایک میسج اور آپ سے بھی. مفتی صاحب نے دین کے حوالے سے بات کی،
میں کوئی تھوڑی سائنس اور جی انسانیت کے حوالے سے بات کروں گا. اصل میں بات آپ نے سوال یہ اٹھایا کہ اللہ سے کس طرح قریب ہو جائیں گے, یہ جو غصہ ہے یہ کام ڈاؤن ہونے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ ٹھیک ہے, عبادات بھی ایک طریقہ ہے وہ تو, لیکن وہ پرسنل ہے, وہ اپنا ذاتی ہے. لیکن اللہ سے قریب ہونے کا جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کا خیال کریں, بالکل اس کی قدر کریں, ان سے محبت کریں. سب سے پہلی مخلوق انسان ہے, اس کا خیال کریں, اس سے محبت کریں, اس کو آپس میں مل جل کر رہنا سیکھیں. دوسرا یہ کہ اس اللہ کی جو اس مخلوقات کے ساتھ جو وسائل ہیں ان کا خیال کریں, ان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں, سسٹینیبل یوز کریں. تو بس جب آپ ان چیزوں سے محبت کرنا شروع کریں گے تو اللہ سے تعلق خود بخود قریب ہوتا جائے گا انشاءاللہ. جی جوزف صاحب. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں, آپ نے چونٹی کی بات کی تھی, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے سلیمان, حضرت سلیمان جو ہے وہ امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 6 آیت میں کہتے ہیں, اے کاہل چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن. تو اگر ہم ادھر ادھر نہ بھاگیں, یہ چونٹی جو ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے ہم کیئر نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی بچہ رو رہا تھا, چونٹی کو مار کے ہم اس کو چپ کرا لیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام میں کہتا ہے اگر آپ اسی کو غور سے آبزرو کر لو, دیکھ لو, تو تم ایک بہتر انسان بن سکتے ہو. اور چونٹی کرتی کیا ہے, اگر آپ دیکھیں چونٹی جب دیوار پہ چل رہی ہوتی ہے نا, تو بڑی میں جب اس کو آبزرو میں نے کیا ہے, تو اگر ایک اوپر سے آ رہی دوسری نیچے سے, تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ کیا بات چیت کرتی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن ہوتی ہے, بالکل کمیونیکیٹ کرتے ہیں. نمبر 2 اگر ایک چونٹی کے پاس بوجھ ہے زیادہ تو دوسری چونٹیاں آ کے اس کے بوجھ کو کم کرتی ہیں. یہ اس کی ٹانگ نہیں کھینچتی بلکہ اس کے بوجھ کو کم کرتی, اس کی ہیلپ کرتی ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ لائن میں چلتی ہیں, وہ قانون قاعدے کے مطابق چلتی ہیں, لائن سے باہر نہیں نکلتی. اپنا جو ڈسپلن ہے اس ڈسپلن میں رہتی ہیں. اور چونٹیوں کی یہ بھی بات ہے کہ وہ سب وہ ایک اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کا گھر ہوتا ہے. اگر آپ ان سے کہیں گے, تھینک یو سو مچ جوزف صاحب, تھینک یو سو مچ صاحب. جی سر. اور میں یہ چیونٹی جو ہے یہ اللہ کی میونسپل کارپوریشن ہے. کوئی کوڑا ہو, کوئی گندگی ہو, اس کو اٹھا کے فوراً زمین کے نیچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر یہ چیونٹیاں نہ ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی گندگی ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی, وہ ہمیشہ رہیں گی, وہ اٹھا کے اس کو نیچے لے جاتی ہیں, وہاں جا کے کچھ کھا لیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. تھینک یو سو مچ مفتی عبدالرحمان صاحب, بہت شکریہ. آپ تینوں نے بڑی خوبصورت باتیں آج کی. اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ وہی بات دے کے چلتے ہیں جو مفتی صاحب نے سٹارٹ کی تھی, جس پہ جوزف صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی, زیغم صاحب نے بھی, کہ کبھی کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے خراب ہونے پہ خوش نہیں ہوگا. کوئی دنیا کا باپ یا ماں مجھے بتا دیں جس کا بیٹا یا بیٹی غلط راستے پہ چلے اور وہ خوش ہو جائے. ماں باپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے, وہ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ کو, سوچیں اس وقت تھپڑ لگا رہا ہے آپ کو اور سمجھا رہا ہے, بچوں کی طرح سمجھا رہا ہے. سمجھ جاؤ, سنبھل جاؤ, اس خوبصورت زمین کو اور خوبصورت بنائیں, اپنے اندر کو صاف کریں اور باہر کو بھی صاف کریں. خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا. حقوق العباد پورے کریں, انسانوں کے حقوق پورے کریں. میں خوش ہوں, اللہ کہتا ہے انسانوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا, اپنے میں کر دوں گا, انسانوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا, کیونکہ ان کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں. تو اس اللہ کو خوش کرنا ہے اور اس میں ساری انسانیت سے پیار کرنا ہے, یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس شو. اللہ حافظ.